ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ پہلا سوال ہے، کیا فرض نماز گھر میں ہو جاتی ہے؟ کوئی بھی شرعی عذر موجود نہیں۔ دیکھیں، نماز کے ہو جانے اور نہ ہو جانے کے بارے تو ہم کچھ نہیں کہتے، البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے اس پر آپ غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں لقد ہممت ان آمر بحطب فلیحتطب۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ لکڑیوں کو جمع کرا کے آگ لگا دوں اور پھر دیکھوں کہ وہ کون سے گھر ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور مرد گھروں میں ہیں، مسجد میں نہیں ہے۔ میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اور ایک حدیث میں آتا ہے میں آگ لگا بھی دیتا اگر مجھے اس چیز کا احساس نہ ہوتا کہ گھر میں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ نبینا صحابی نے جب نبی علیہ السلام سے عرض کی میرے ساتھ کئی عذر ہیں، کئی عذر، انا ضریر، میں نبینا ہوں، شاسع الدار ہے، میرا گھر دور ہے، میرے گھر اور مسجد کے درمیان کھجوروں کے جھنڈ ہیں، ولیس لی قائد یقودنی الی المسجد، اور کوئی ایسا آدمی بھی نہیں جو مجھے لے کر آئے تو گھر میں نماز پڑھ لوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ وہ جب جانے لگا آپ نے دوبارہ بلایا، حل تسمع النداء، اذان کی آواز سنتا ہے؟ جی ہاں۔ فرمایا پھر گھر میں نہیں، مسجد میں آنا پڑے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد میں نماز کی کیا حیثیت ہے اور بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھنا کیسا ہے۔ ویل ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم بتا دیں۔ ویل کا لفظی معنی بربادی ہے۔ ویل عربی کا لفظ ہے، قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ ویل کا معنی تباہی ہے، بربادی ہے، اور حدیث میں آتا ہے جہنم میں ایک کنواں ہے، جہنم میں ایک کنواں ہے۔ اس کنویں میں کیا ہوگا؟ جہنمی جب جلیں گے تو ان کے جسم سے خون نکلے گا، پیپ نکلے گی، تو جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ جس گڑھے میں جائے گی، جس کنویں میں جائے گی، اس کا نام ویل ہے۔ اب اس کے مطلب بھی آپ سمجھ لیں کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، کیا عورت کے لیے بھی حرام ہے؟ تحفۃ العروس صفحہ نمبر 149 سے لے کر 151 تک میں لکھا ہے سونا زن اور مرد دونوں کے لیے حرام ہے۔ یہ روایت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ روایت جو تحفۃ العروس والے نے لکھی ہے یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے۔ کیا ہے جی؟ صحیح حدیث جو نسائی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، ان تمام کتابوں میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو، یہ سونا اور ریشم، سونا اور ریشم یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے، عورتوں پر جائز ہے۔
یہ حدیث صحیح ترین ہے کہ مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ شریعت میں داڑھی کا کیا مقام ہے؟ اور لحیہ ہیں، لحیہ پر داڑھی ہے، چہرے کے تمام بال داڑھی میں شامل ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، بعض لوگوں کا یہ استدلال ہے کہ چونکہ داڑھی کے لیے حدیث میں لفظ لحیہ آیا ہے، اور لحیہ عربی میں اس ہڈی کو بولتے ہیں، یہ جو ہڈی ہے نا جی، اس کو ٹھوٹی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ٹھوٹی بولتے ہیں، اس کو عربی میں لحیہ بولتے ہیں۔ تو لہٰذا کچھ لوگ کا موقف ہے اس ہڈی کے اوپر جو بال ہوں گے وہ داڑھی ہے۔ آپ نے عرب میں دیکھا ہوگا خاص طور پر کہ وہ لوگ کہتے ہیں اسی ہڈی کے اوپر جو بال ہیں وہ داڑھی ہے، آگے پیچھے نکال دو، ختم کر دو۔ میں آپ کو 100 کی ایک بات دو، احادیث صحیحہ میں ایک مرد کو جسم کے 4 جگہوں سے بال لینے کی اجازت ہے، 4 ہے، ایک سر ہے، ایک مونچھیں ہیں، ایک بغل ہے، ایک زیر ناف ہے۔ یہ 4 جگہ ہیں جہاں ایک مرد بال لے سکتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ان 4 میں سے کون سی جگہ ہے؟ ختم۔ یہ نیچے یا اوپر، یہ جو ہے نا جی، ان 4 میں سے کوئی جگہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر رہنے دو، بس ختم ہو گئی۔ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے گھر جا کر اس کی اصلاح کریں، یہ کیسا ہے؟ نماز کے حوالے سے اور مسجد میں دلانے کے حوالے سے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے غیر محرم کا کسی ایسے گھر میں جانا جہاں ایک عورت رہتی ہو، وہ بھی غیر محرم والی بات ہو، یہ جانا ہی غلط ہے۔ اس میں جو فتنے نکلیں گے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو فتنے کی جڑ ہے۔ آپ اصلاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں آپ خود زد میں نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر ایک ماحول ہے گھر میں، اس خاتون کے بچے بھی ہیں، اس خاتون کے بیٹیاں بھی ہیں، اور ایک ماحول ہے اور پردے کا نظام ہے، اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر اگر کوئی واعظ و نصیحت کرتا ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ یوں براہ راست جانا یہ خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اصلاح کیا کرے گا؟ وہ تو خود فتنہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ باقی یہ دوسرا سوال مجھے سمجھ نہیں ہے، دوبارہ آپ بتائیں۔ اگر گھر میں معاملات ٹھیک جی، گھر میں نہ ہو تو پہلے کسی کی اصلاح کریں، گھر کی یا غیر، مطلب پہلے کس کی اصلاح کریں، گھر کی یا غیر محرم عورت کی؟ گھر کے معاملات صحیح نہ ہو، گھر اپنے گھر کے، ہاں، تو پہلے کس کی اصلاح کریں؟ اپنے گھر۔ ہاں، ایک آدمی دوسرے گھر میں اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے اپنے گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں، تو سوال یہ ہے کہ پہلے کیا کرے؟ پہلے گھر کی اصلاح کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے گھر کی اصلاح کرو، اپنے گھر کے معاملات درست کرو۔ اس کی مسئولیت بڑی سخت ہے، باہر کے معاملات بعد میں سوچیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے، اور زکوٰۃ دیتے وقت بتا کر دینا چاہیے کہ نہیں؟ پتہ نہیں ہے کہ میری رہنمائی فرمائیں۔ اور میں نے سنا ہے
کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اور یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سید ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ پہلی بات یہ، زکوٰۃ اس شخص کو دیں آپ کی تحقیق کے مطابق جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، اور زکوٰۃ دینے والے کو بتانا کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ حدیث مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ بلکہ دیکھیں، اگر ایک آدمی ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے لیکن اس کا ضمیر اس کو اجازت نہیں دیتا، بیچارہ، آپ اگر زکوٰۃ کہیں کہ نا یہ اس کو ایک ٹھیس پہنچے گی، آپ کے ساتھ اس کے ساتھ ایک تعاون کریں۔ زکوٰۃ کا اجر دینا ہے آپ کو اللہ نے، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ اس کو مت بتائیں، بس اتنا دیکھنا ضروری ہے کہ وہ مستحق ہے۔ سید کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ سید کسے بولتے ہیں؟ سید کوئی قبیلہ ہے؟ نہیں۔ کسی خاندان کا نام ہے؟ نہیں۔ اور بھائی سید عربی کا لفظ ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا محترم، محترم عربی میں کہتے ہیں سید، محترم شخص۔ آپ میرے محترم ہیں تو آپ سید ہیں، میں بھی سید ہوں، سید میری ذات نہیں ہے جی، میرے جو شاگرد ہیں وہ مجھے سید سمجھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال سے فرمایا تھا، کہاں سے آئے تھے وہ؟ حبشہ سے، انت سیدی، بلال تو ہمارا سید ہے، ہمارا سردار ہے، ہمارا محترم ہے۔ سلمان فارسی آئے پسینہ پسینہ، اللہ کے نبی نے فرمایا بلال، سلمان انت سیدنا، تو ہمارا سید ہے۔ سلمان فارسی، سید کا معنی جو آپ سمجھتے یہ تھا؟ سید کسی قبیلے کا نام نہیں ہے، سید کسی قبیلے کا نام نہیں ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام کے خاندان پر صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے۔ اب یہ پہچان کریں کہ اس کا تعلق آل رسول سے ہے کہ نہیں۔ بھیک بھی مانگ رہا ہوتا ہے، یہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو آل رسول کہتا ہے، میرے ساتھ تعاون کرو، میں تو آل رسول ہوں، ایسے خام خواہ کی بات۔ اب تو سید کا لفظ عام ہو گیا، شاہ کا لفظ عام ہو گیا، بس۔ تو لہٰذا سید کسی خاندان یا قبیلے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک عربی کا لفظ ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام کا جو خاندان ہے اس پر اللہ نے صدقہ اور زکوٰۃ حرام کیا تھا۔ اب کیا پہچان ہے؟ یہ آپ خود پہچان کریں، زکوٰۃ دینے سے پہلے خود معلوم کریں کہ یہ کون ہے کون نہیں۔ احادیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ ایک شخص نے نماز پڑھائی فجر کی، قرات میں غلطی یا بھول سے قرات میں کوتاہی آ گئی، اور مقتدی میں سے کسی ایک شخص نے اسے اس غلطی کی نشاندہی کرائی، اور یاد دہانی پر امام نے صحیح آیات کر لی۔ اب رہنمائی فرمائیں کہ احادیث کی روشنی میں ایسا ہو جانے پر نماز میں خلل آ جاتا ہے یا نہیں۔ دیکھیں، غلطی کا ہو جانا، بھول جانا، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اب اس نے اصلاح کر دی، پیچھے لقمہ دے دیا، اس نے پھر آیت کو درست کر لیا، اب نماز صحیح ہے نا، نماز صحیح ہے، نماز میں خلل نہیں آیا۔ اور غلطی آ جاتی ہے، بھول بھی آ جاتی ہے، آیت بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اس لیے حدیث میں امام کے پیچھے پڑھا لکھا آدمی کھڑا ہو، اس کے کئی فائدے ہیں۔ امام بھولے وہ بتا دے، امام کا وضو ٹوٹ جائے اس کی جگہ پر آگے قرات کو شروع کر سکے، اس لیے حکم یہ امام کے پیچھے اہل علم کا ہونا ضروری ہے۔ چلو جی سبحان اللہ۔